بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ قرآن کریم کے ایک اور معجزے کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دیکھیے، سائنسدانوں نے سال ہر سال تحقیقات کے بعد اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ بادل جو بارش برساتے ہیں ان کو ایک خاص انتظام، ایک خاص نظم اور مخصوص ہواؤں کے ذریعے سے بادلوں کی شکل میں لایا جاتا ہے اور وہ بادل جڑتے ہیں، اور پھر ان کے جڑنے کے بعد وہ ایک مخصوص شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ بادل بارش برساتے ہیں، اولے برساتے ہیں اور آسمانی بجلی پیدا کرتے ہیں۔ پہلے سٹیپ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بادل ہانکے جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی شکل میں ایک ایسے علاقے میں یہ جمع ہوتے ہیں جہاں یہ جا کر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور اس علاقے کو کنورژن زون کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے، جب وہ چھوٹے چھوٹے بادل مل جاتے ہیں تو ایک بڑے بادل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ پھر یہ چھوٹے چھوٹے بادل جو ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کے اوپر اکٹھے ہوتے چلے جاتے ہیں، مطلب کہ دکھنے میں اوپر سے نیچے تک وہ ایک پہاڑ کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ تو اب بات سمجھ آئی کہ یہ 3-4 مرحلے ہیں جو بادلوں کو ایک دوسرے میں اکٹھا کرتے ہیں اور یہ ایک شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور اس شکل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کس طرح بیان کیا ہے۔ اصل میں بات یہ تھی جہاں تک آپ کو لانا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور آیت نمبر 43 میں ترجمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم نے دیکھا نہیں، اللہ بادلوں کو ہانکتا ہے، پھر ان کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے، پھر انہیں تہ برتہ گھٹا میں تبدیل کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش اس کے درمیان سے برس رہی ہے۔ تو ان تمام ایویڈنسز کے ساتھ اس کے علاوہ جو ماہرین موسمیات نے مختلف آلات جیسے سیٹلائٹ، کمپیوٹر، موسمی غبارے، ہوائی جہاز وغیرہ کا استعمال کر کے بادل کی تشکیل، ساخت اور فنکشن کی تفصیل اور اس کی تفصیلات اور اس کے سمت کا مطالعہ، نمی اور مختلف حالات کو ناپا تولا، اور اس کے بعد ہوا کے دباؤ کو بھی دیکھا، اور اس کے بعد یہ ساری معلومات حاصل کی۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک اور ارشاد اسی سورہ نور کی آیت نمبر 48 میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور آسمان میں بادلوں کی شکل میں جو پہاڑ کے پہاڑ ہوتے ہیں اللہ ان سے اولے برساتا ہے، پھر جس کے لیے چاہتا ہے اس کو مصیبت بنا دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کا رخ پھیر دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی اچک لے جائے گی۔ ماہرین نے اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ یہ جو بادل ہوتے ہیں یہ 25,000 سے 30,000 فٹ کی بلندی سے بارش برساتے ہیں یا اولے برساتے ہیں۔ تو وہ منکرین خداوند متعال جو ابھی بھی شک کرتے ہیں کہ خدا ہے یا کیسا ہے یا وہ اس دنیا کو کیسے کنٹرول کر رہا ہے، ان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ان آیات کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف غور کریں، اور آج کی سائنسی تحقیقات کی طرف اگر غور کریں تو ان پر تمام معاملات واضح اور آشکار ہو جائیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی اسلام پر ہی موت دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے قریبیوں میں سے ہمیں قرار دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین اور ان کو چاہنے والوں میں سے قرار دے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو واقعاً اچھائی، بھلائی اور نیکی کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ مشرک ہیں چاہے وہ کافر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اور جو لوگ حق سے بھٹک گئے ہیں اور چاہتے بھی نہیں ہیں کہ ان کو ہدایت ملے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے پناہ دے، اور اللہ تعالیٰ اگر وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی ہدایت ہو سکے تو اللہ تعالیٰ انہیں نیست و نابود کرے۔ آپ لوگوں کے دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنوں کے ساتھ اسے شیئر کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو۔